السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین سورہ نور آیت نمبر 32 کے اندر فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم نکاح کرا دو تم میں سے جو بے نکاح ہیں، اور اسی طرح تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک لوگ ہیں ان کے بھی نکاح کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین کشادگی والا ہے اور جاننے والا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں واضح طور سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم میں سے جو بے نکاح ہے ان کا ہم نکاح کرا دیں، اور یہ جو حکم ہے وہ والدین کے لیے ہے، پیرنٹس کے لیے ہیں کہ ان میں سے جو بے نکاح ہے ان کے گھر کے اندر یعنی بچے اور بچیاں جو موجود ہیں ان کا نکاح وہ وقت مقررہ پر کرا دیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یعنی پیرنٹس والدین اگر بچوں کا نکاح وقت پر نہیں کراتے ہیں تو وہ اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے حرام راستے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور آج ہم جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج زنا کے راستے بہت زیادہ آسان ہو چکے ہیں اور نکاح کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، اگر کسی کو زنا کرنا ہے تو آج ویب سائٹ موجود ہے، ویب سائٹس اویلیبل ہے، آپ اس کے ذریعے اپنی خواہشات تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نکاح کرنا ہے تو یہ کام بہت مشکل نظر آتا ہے۔ ہر کسی کا ایک معیار ہوتا ہے، لڑکی والوں کا ایک معیار ہوتا ہے اور لڑکے والوں کا بھی ایک معیار ہوتا ہے، اور اس معیار کو پانے کے لیے وہ دن و رات کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شادی کرانے کے لیے 1 سال 2 سال 10 سال تک لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ جو ان کا معیار ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہے، اور جب پورے ہونے کا وقت آتا ہے تو ان کا وقت نکل جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو خواہشات اسلامی طریقے سے پوری نہیں ہوگی تو انسان کیا کرے گا، اسے غلط طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو آج دیکھ لیجئے ویلنٹائن ڈے کے نام پر لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، حرام کاریاں کر رہے ہیں، اور اسی طرح عاشقی اور معاشقے کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے جو مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ بھی اس کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو میسیجز بھیجتے ہیں اور ان سے محبت کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں بتلایا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ نکاح کر لے، اور اس کے بعد جو چیزیں حلال ہیں وہ تمام چیزیں وہ کر سکتا ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ جائز طریقے سے مکمل کر سکتا ہے اور پورا کر سکتا ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ صحیح طریقے پر گامزن نہیں ہے، بلکہ وہی کام کرنا چاہتا ہے جو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اور آج تمام کے تمام لوگ حرام کاری کے اندر ملوث نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہو رہا ہے، جیسے کہ ہم جس موجودہ دور سے گزر رہے ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، یعنی آئے دن موتیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے چیزیں ہم پر پیش آ رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، تو کیا انسان غور و فکر نہیں کرتا کہ یہ کن چیزوں کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آج ہم حرام کے اندر ملوث ہیں، آج ہم حرام کاری کے اندر ملوث ہیں، اور آج سب سے اہم مسئلہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان غلط کو غلط نہیں سمجھ رہا، یعنی اس کی اجازت بھرپور طریقے سے دی جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری امت پستی میں جا رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے خود بھی بچیں اور لوگوں کو بھی بچائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔